میں یقین کے ساتھ، میں اپنے دل کی تسلی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بھی جو بھی کوشش کرتا ہوں ہر چیز کو، حقیقت کو آپ تک پہنچایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو، اور میں ہوں محمد کبیر۔ یہ ٹاپک آج کل چل رہا ہے، ٹرینڈنگ ٹاپک، سعودی عرب میں وزٹ ویزا والوں کے حوالے سے، عمرہ والوں کے حوالے سے، ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے کن لوگوں کو انٹری مل رہی ہے، کن لوگوں کو انٹری نہیں مل رہی، جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی ویڈیو میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں میں نے آپ کو پوری کی پوری ڈیٹیل بتا دی کہ کہاں پہ مسئلے آ رہے ہیں، کہاں کہاں لوگوں کو روکا گیا، اور پھر دوسری ویڈیو میں نے اس کی مزید جو ڈیٹیل آئی تھی کہ لوگ سعودی عرب میں آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ دونوں ویڈیوز میں ایسی چیزوں پر انحصار نہ کروں جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ سب سے پہلے مختلف قسم کے آپ کو لیٹر دکھائے گئے سوشل میڈیا پہ، اسی طرح آپ کو مختلف قسم کے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی، آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ کی گئی، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں جوازات کی ویڈیو میں نے دکھایا تھا، جوازات نے ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزٹ ویزا والوں کو الاؤ ہے، اور کچھ میں کہا تھا کہ الاؤ نہیں ہے۔ اسی طرح گاکا کا جو نوٹیفیکیشن آیا تھا جو تمام ایئر لائنز کو بھیجا گیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا تھا۔ اسی طرح جو منسٹری آف فارن افیئر سعودی عربیہ ہے، انہوں نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وہ بھی میں نے دکھا دیا تھا۔ لیکن پورے کا پورا نچوڑ جو میں نکالتا ہوں ہمیشہ اپنی ویڈیو کا، وہ میں نکالتا ہوں ایکسپیرینس بیس پہ۔ میں نے جو بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی پچھلی ویڈیوز میں، ایک ویڈیو میں جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایک انڈین فیملی کا ایکسپیرینس ہوا تھا جو کہ ریاض ایئرپورٹ سے واپس چلی گئی تھی، اس کو واپس بھیج گیا تھا، انٹری نہیں ملی تھی۔ اسی طرح پاکستان میں کئی ایئرپورٹ سے لوگوں کو واپس بھیجا گیا، وہاں پر ان کی امیگریشن ہی نہیں ہوئی۔ تو وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز میں نے تو آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی، لیکن اس کے بعد جو صورتحال مزید سامنے آتی گئی، لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ تھے، پتہ چلتا گیا، مزید لوگ آتے گئے، یعنی 28 فروری کو لوگوں کو واپس کیا گیا ایئرپورٹ سے، ریاض ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا، اور 28 کو بھی لوگوں کو انٹری ملی۔ یہ میں فیملی وزٹ ویزا کی بات کر رہا ہوں، ورک ویزا والوں کو تو روکا ہی نہیں گیا۔ تو اسی دن میں نے دوسری ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی، اس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں کو انٹریز مل رہی ہیں۔ اب ہوا کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ کنفیوژن تھی، اس وقت کچھ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے تھے کچھ اداروں کو، کچھ نہیں ہوئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، کسی نے اپنی مرضی سے کیا سمجھا تھا، ہر طرف کنفیوژن چل رہی تھی، تو لوگ پریشان تھے۔ تو سب سے پہلی چیز میں یہاں پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کنفیوژن تھی سب سے پہلے تو اس کو ختم کر دیں کہ وزٹ ویزا والے کو الاؤ ہے، ورک ویزا والے کو الاؤ ہے، وزٹ ویزا والے کا نیا ویزا لگا ہے یا ایگزٹ ری انٹری پہ ہے، ورک ویزا والا اقامہ ہولڈر ہے یا پہلی دفعہ سعودی عرب میں آ رہا ہے، اسی کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ سعودی عرب میں آ سکتا ہے، کسی ایئرپورٹ پر بھی اس کو نہیں روکا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، کل ایک فیملی آئی تھی جسے ایئرپورٹ پر روکا گیا، 1 گھنٹہ وہاں پر بٹھایا گیا پاکستان ایئرپورٹ پہ، اور پھر اس کی بورڈنگ کر دی گئی۔ بورڈنگ ہوئی، جب سعودی عرب میں پہنچے تو ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو تھی اصل میں کنفیوژن، اور اب بھی کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن چل رہی ہے، جن کا پریکٹیکل نہیں ہوا، جن کا ایکسپیرینس نہیں ہوا، یا اب یقین کر لیں، اعتماد کر لیں مجھ پہ کہ میں نے پریکٹیکلی یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ لوگ جو میرے سامنے جن سے میری بات ہوئی ہے، ان کی فیملیز پہنچی ہیں، مجھے کال پہ کال کرتے رہے ہیں، بھائی ابھی گھر سے نکل رہے ہیں، ابھی ایئرپورٹ جا رہے ہیں، ابھی ایئرپورٹ پہنچ گیا ہوں، ابھی میری فیملی ایئرپورٹ سے واپس آ گئی ہے، ابھی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، ابھی گھر پہنچ گئے ہیں، ہر چیز میرے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کنفیوژن ختم کر دیں۔ اب سوال آ جاتا ہے اعتماد کا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اعتماد سینٹر والے ویزا ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو پہلے دن تو اعتماد والے ویزا نہیں لے رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ پرابلم ہو رہی تھی، ان کو بھی کنفیوژن تھی، وہ نہیں لے رہے تھے کہ پتہ نہیں ریجیکٹ ہو جائیں گے ویزے، ایکسیپٹ نہیں ہوں گے، وہاں پر جا کر ویزے واپس آ جائیں گے، کیا ہوگا، اس وجہ سے وہ احتیاط برت رہے تھے، لیکن ان کو کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا روکنے کا۔ اگلے دن لوگوں کو ویزے لیے انہوں نے، لیکن ابھی یہ چھٹی آ گئی تھی درمیان میں ہفتہ اتوار کی، تو اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں آ سکی، نہیں مل سکی۔ انشاءاللہ کل انشاءاللہ میں کانٹیکٹ کروں گا، اور ایک سورس بھی ملا ہے انشاءاللہ اعتماد سینٹر میں کوشش کروں گا ان سے جو بھی انفارمیشن ملی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو جو ویڈیو جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈین فیملی کو واپس بھیجا گیا اور جو صورتحال بنی ہوئی تھی پاکستان ایئرپورٹ بھی روکا گیا تھا، اس ویڈیو کو فی الحال میں نے یوٹیوب سے ہٹا دیا ہے، کیونکہ اس پہ کچھ کمنٹس اس طرح کے آ رہے تھے لوگوں کے، جو کہہ رہے تھے آپ جھوٹے ہو اور یہ وہ۔ میں نہیں کہتا، کہتے رہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جھوٹا کہیں سچا کہیں، میں تو
جھوٹ بول کے میں نے تو قبر میں ہی جانا ہے نا، وہاں پہ جھوٹ کے سب کو دینا پڑے گا، کوئی بھی جھوٹ بولے گا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کہتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ، میں اپنے دل کی تسلی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بھی جو بھی کوشش کرتا ہوں ہر چیز کو، حقیقت کو آپ تک پہنچایا جائے، لیکن جو صورتحال بن گئی تھی، جو صورتحال سامنے تھی، وہی میں نے آپ کو بیان کرنی تھی، اور جو میرے سامنے جو چیزیں بھی حقیقت پر مبنی تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ تو انشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں نے اعتماد بھی کیا، لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں، تو بہت شکریہ ان لوگوں کا جو اعتماد کرتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ اس اعتماد کو میں بحال رکھوں، تو انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کرتا رہوں گا۔ اور جن لوگوں کو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اگر ویڈیوز اچھی نہیں لگتی تو آپ چینل کو انسبسکرائب کر دیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو ویڈیو کو ڈس لائک ضرور کر دیں، کیونکہ میرا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ میری سوچ اور آپ کی سوچ، سب کی سوچ برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ حافظ۔